بسم یہوہ الرحمن الرحیم یا ماجدو دا نوبل، بزرگی اور بڑائی، وہ جو بزرگ والا ہے اور جس کی فیاضی اور جس کی بخشش کا کوئی حساب نہیں۔ اے خداون ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا۔ اور اے خداون ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا گیا، تلاوت کیا گیا اور آپ نے سماعت فرمائی۔ عزیزم، آج ہم جس اسم کو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا ماجدو۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے جس اسم صفاتی ہے یعنی یا ماجدو، یہ پورے قرآن شریف میں ہمیں کہیں بھی میری نگاہ سے نہیں گزری۔ اگر آپ کی نگاہ سے گزر جائے، آپ کے حافظے میں ہو تو ضرور ہمیں اطلاع دیجیے گا۔ شکریہ، خداوند آپ کو خوب برکت دے۔ ویسے اس کا جو ماجد کا جو مادہ ہے، روٹ ہے، وہ ہے مجدہ، اور مجید یعنی یا مجیدوں کے پر ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ماجد ہے تو ماجد کا وہ باتیں جو ہم مجید میں کر چکے ہیں اس میں ہم ذکر نہیں کریں گے، نئے انداز میں چلیں گے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ذات یا ہستی، وہ ماجد یا ہستی جس کی فیاضی، اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہی زندگی بزرگ ہے، اور ساری بڑائی اسی ہستی کے لیے ہے، کیونکہ کل کائنات کے کل کا وہ مالک و خالق ہے۔ عزیزم، ہم نے جو آغاز کیا تھا زبور شریف کی وہ آیت تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے 8ویں رکوع کی اور پہلی اور آخری 9 آیتیں۔ آخری آیت یعنی پہلی آیت تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس زبور شریف میں فرماتے ہیں کہ اے خداون ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے، تو اپنے جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ یعنی بزرگی دیکھنا ہے، بزرگی چاہیے، بزرگی کو سمجھنا ہے تو رب العالمین ہی کے ذات ہے جس کے ذریعے سے ہم بزرگی پا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی رکوع کی آخری آیت 9ویں آیت ہے، اے خداون ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ باقی باتیں اس پوری 9ویں آیت 9 آیت کے اندر انہوں نے کائنات کے بارے میں یا خود انسان کے بارے میں کہا کہ کیسی کاریگری ہے وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کے کلام سے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور کلام زندہ ہے، اس کا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بزرگی والی کون سی شخصیت ہے۔ ہم جب یہاں غور کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں انجیل جلیل یوحنا رسول کے معرفت تحریر کی گئی، اس کے 8ویں رکوع کی ہم 48ویں آیت سے 59 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے درمیان پھر ہم گفتگو کریں گے آپ سے۔ یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے؟ یسوع نے جواب میں دیا کہ مجھ میں بدروح نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ کیا کہا؟ مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو، لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا۔ ہاں، ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ چکھے گا یا موت کو نہ دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح میں جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اسے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودی نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں ہے، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر وہ یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ اعزان محترم،
اس پورے رکوع میں، اس پورے آیت جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی ہے 28 میں رکوع کی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں اس میں جب غور کریں گے تو اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی کہ بزرگی، شان، بڑائی سب رب العالمین کے لیے ہے، لیکن جناب مسیح سلام علینا یہاں ایک دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دراصل خدا تعالیٰ جو ہے اس کی بات کاملیت پر ہے، اور حقیقی ماجد کا پرتو کو جاننا ہے تو جناب مسیح ہے۔ یا ماجد تو پروردگار عالم ہے، لیکن اس کا پرتو، اس کا عکس، اس جیسا کوئی اگر ہے تو جناب مسیح سلام علینا ہی نظر آتے ہیں۔ اور آپ ہی کی باتیں کیا کرتے اس سلسلے میں، یعنی کوئی بہت سی جگہ غلط فہمی کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن اس میں غلط فہمی کے امکان نہیں ہونے چاہیے۔ اب آئیے ہم اصل اس گفتگو کی جانب چلتے ہیں اور ایک ایک آیت کی جانب آپ کے توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ جب جناب مسیح سلام علیہ نے کہا کہ ابراہیم کا تذکرہ، چونکہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے تھے، تو جناب مسیح سلام علیہ نے فرمایا کہ یہودی چونکہ بار بار بد اخلاقی اور بد زبانی سے اتر آئے، کیونکہ ان کے پاس اس حقیقی ماجد یعنی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی جواب نہیں تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی ایسے دعوی پارسائی اور خود کو بڑا عالم سمجھنے والے شخص کو آپ کی گفتگو اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کھسیانی بلی والی بات، وہ محاورہ ہے، کھمبا نوچے۔ یہی حال ہے کہ جب علمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور علمی گفتگو میں اگر کس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس کو مارنے پر اتر آتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا، اسے کپڑے پھاڑ دیتا، اس کو مکے مارتا وغیرہ۔ حد تو ہے، اب تو یہ ہے کہ اسے جان سے ختم کر دیتے ہیں کہ چونکہ جواب نہیں ہے اسی لیے مار ڈالو اسے جان سے۔ اور یہاں بھی اس طرح کا معاملہ تھا کہ جب ان یہودیوں کو سے کوئی بھی جواب نہ بن پڑا تو حضرت مسیح سلام شان اقدس میں گستاخانہ انداز میں آپ سے کہا کہ سامری کہہ کے پکارا، چونکہ یہودیوں کے نگاہ میں سامری سب سے پست تھے اور یہودی اپنے آپ کو بہت قابل، عرفہ والا سمجھتے تھے، بلکہ اسرائیلیوں کا دشمن سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ الزام لگاتے کہ تجھ میں بدروح ہے، یعنی جناب مسیح کے مطابق ایسا شخص، بدروح سے کہا جاتا ہے جس کا دماغ چل گیا ہو یا وہ دعوت سے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہو، لیکن جناب مسیح وہ دعویٰ جو صرف جناب مسیح موعود سلام علیہ ہی کر سکتے تھے، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی کرے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ طاقتور کمزور کو بے عزتی کرتے رہتے ہیں اور بے عزتی کرنے میں دیر نہیں لگاتے، گویا کہ جس کے پاس جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے، جیسا علم ہوتا ہے، جیسا اس کو سکھایا گیا ہوتا، یا وہ اپنے ذہنی فقدان کی وجہ سے، علمی فقدان کی وجہ سے وہ اسے معاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جاہلوں سے مت الجھو، کیونکہ وہ ہار تو جائے گا لیکن پھر تمہارا جانی دشمن بن جائے گا، اپنی بے عزتی کا بدلہ، اپنے ہار کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو حضرت مسیح نے کیا فرمایا کہ آئیے سیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح نے ہمیں بے عزتی کرنے والوں کے لیے کیا درس دیتے ہیں۔ تو 49ویں آیت میں ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی کیا کرتا ہوں؟ عزت کرتا ہوں، اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ اور یہودی اسی بات کے لیے حضرت مسیح کی بے عزتی کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ واقعی ان کا دماغ خراب تھا، بلکہ دراصل انہیں آسمانی ابا کی مفادات کی بزرگی ہے ان کے ساتھ تھی۔ ایسا یہاں آپ کی خدمت ایک بات پیش کرتے چلیں، دیکھیں بزرگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بزرگی علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک بزرگی عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب جب غور کریں گے تو عمر اور علم دونوں جب ہو تو بزرگی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس کی زیادہ قدر و عزت کی جاتی ہے۔ استاد اگر ابتدائی تعلیم دیا ہے کسی شاگرد کو، یعنی پرائمری اسکول میں، اب وہ شاگرد علم و عرفان کی منزل پر آ گیا ہے اور استاد اسی جگہ رہ گیا، تو اب استاد کو چاہیے تھا کہ اس شاگرد کے احترام کرے، چونکہ بس علم زیادہ ہے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ وہ شاگرد جو اب اس علوم کے اس درجے پر پہنچ چکا ہے، اس ڈگری کے درجے پر پہنچ چکا ہے، اب اسے چاہیے کہ جس نے ابتدائی تعلیم دی تھی وہ عمر کے اعتبار سے اس سے بزرگ ہے، اس کا احترام کرے۔ لہٰذا دونوں کے لیے چاہیے کہ علم اور عمر دونوں کا لحاظ کرنا چاہیے، یعنی احترام لازمی ہے تاکہ اچھی چیز پیش کی جائے۔ الماجد بذات خود پروردگار عالم کی ذات، اگر آپ غور کریں گے بحیثیت کلمۃ اللہ، دیکھیں کلیم اللہ اور کلمۃ اللہ میں تھوڑا سا فرق بتا دوں آپ کو۔ کلیم اللہ وہ جو گفتگو کرنے کے لیے رب العالمین کے پاس اس پہاڑی پر جائے اور پھر حکم ہو کہ فلاں جگہ تم اپنے نائلین کو، جوتے کو، چپل کو، سینڈل کو اتار کر اب اس جگہ آنا، لیکن کلمۃ اللہ کے لیے نہیں۔ کلمۃ اللہ وہی ہے، یعنی کہ جو کلام
تھا خدا کا، ابتدا میں کلام تھا اور یہی کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی خدا تھا، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے یہ۔ اور پھر یہی کلام جب مجسم ہوا تو کلمۃ اللہ کہلایا اور وہ روح اللہ کہلایا۔ قدسی کے خط کے ہم جب دیکھتے ہیں اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں ہے، پہلی رکوع کی 19 آیت میں ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر ہے۔ اب ہم جب دوبارہ غور کرتے ہیں کہ حضرت مسیح سلام علینا کی ہستی کو جاننے کے لیے ہمیں اسماء الحسنہ کا سہارا لینا پڑے گا، جاننا ہوگا، چونکہ آپ کی ہستی اس چیز کے بغیر نامکمل نظر آئے گی۔ اسی لیے کہیں شروع میں بھی کچھ لوگوں سے وہ چیز کو سمجھنے میں نہ سمجھ پائے اور آج بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن جب عمیق نگاہ ڈالیں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے، اور علم اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کتاب مقدس ہے، اور کتاب مقدس ہی کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے، تاکہ وہ ابدی نجات کی جانب گامزن ہو سکے، ابدی نجات پا سکے۔ اور یہ حقیقی عرفان کے ذریعے ہم اسی لیے آپ کی خدمت میں ان تمام اسماء کو کھول کھول کر پیش کریں آپ کی خدمت، آپ کے کہیں گنجلک نہ رہ جائے۔ اب آئی چلتے ہیں کہ کیا مسیح چاہتے تھے کہ اپنی بڑائی کریں، اپنی بزرگی بیان کریں؟ نہیں، چونکہ 50ویں آیت میں ہے کہ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں یہودی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ حضرت مسیح سلام علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بڑائی، بزرگی یا ماجد ہونے کا خواہاں نہیں تھے، بلکہ ہر کام میں اپنے خدا یعنی پروردگار عالم کو وہ باپ کی بزرگی، بڑائی یا جلال دینے کے لیے ہم آپ تیار رہتے تھے۔ اسی طرح ہم جب چلتے ہیں کلام کے 91 رکوع آیت میں، تو میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تب کبھی موت کو نہ چکھے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ سچ کہتا ہوں۔ دیکھیں، انبیاء مرسلین کبھی جھوٹ نہیں کہتے، جو خدا ودیت کرتا، جو خدا وہی بھیجتا وہی کہتے، لیکن جناب مسیح نے ہر بات وہ کہی ہے، وہ عمل کر کے دیکھا ہے جیسا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ چکھے گا، موت کو نہ دیکھے گا۔ کیا مطلب؟ مرنا تو سب کو ہے۔ حیران کن بات آپ نے فرمایا۔ اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب تک تو لاکھوں بلکہ اربوں لوگ جتنے بھی ایماندار آئے اور ایماندار ہوتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور بہت بری طرح ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کیا گیا، لیکن کیا وہ سب آخر انتقال ہوئے، مر گئے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ موت کو نہ دیکھے گا یا موت کو مزہ نہ چکھے گا، جبکہ قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ لیکن جناب مسیح کہتے ہیں کیوں؟ بلکہ اگر ہم کہیں کہ یہ سلسلہ تو آج بھی جاری ہے۔ یہاں آپ عزیزان، ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ماجد مسیح سلام علیہ کا اشارہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی موت ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کی طرف اشارہ کیونکہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ بڑی موت سے چھوٹ جاتے ہیں، وہ جہنم کا عذاب کبھی نہیں چکھیں گے۔ اصل اس طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر آپ کے شان بزرگی یا بڑائی یا ماجد ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے ہم دوسری آیت کی طرف غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اس حیران کن جملے نے کیا اثر ڈالا۔ تو 92 نمبر آیت میں ہے کہ ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے۔ یہودی نے کہا کہ وہ تو ان کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہودی نے اسے جان کر اب کہا کہ یہ تو بدروح کے ہے، اور ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا اب تک موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس آیت میں یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح کے اس زمانے میں اگر اکثریت اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس زمانے میں بھی اکثریت اس بات کو تسلیم کرنے تیار نہیں تھی، تو اس وقت بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے۔ تب وہ جھنجھلا کر بولے کہ مسیح انہوں نے اپنے دانش میں یاد دلایا کہ حضرت ابراہم اور دوسرے نبی تو مر گئے، ان سب کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب کیا فائدہ؟ تو کیا وہ دوبارہ وہ تو زندہ نہیں ہے؟ تو وہ اس بات پر بضد تھے، مصر تھے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک موت کو نہ چکھے گا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ کس طرح باہم ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہودی اس دنیا کی باتیں کر رہے تھے، اور حضرت مسیح صلیبی موت سے قبل پلاطس جو بادشاہ تھا، جب اس نے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے کہا کیا فرمایا تھا؟ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، جس دنیا تم رہے اس دنیا کی میری بادشاہت نہیں ہے۔ اب اگلے آیت کی طرف چلتے ہیں کہ
کیا باپ ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ اب یہودی نے سوال کیا تھا آپ سے کہ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا کیا تو اس سے بھی بڑا ہے؟ اور نبی مر گئے اس سے بھی تو اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے۔ اس آیت میں ہم پھر ذرا سے دوسرے اور سخت انداز لہجے میں سوال کو دہرایا ہے، یعنی یہودی نے بہت سخت لہجے میں دہرایا اور غصے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ تو خیال کے مطابق دراصل جناب مسیح سلام علیہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے بڑا ٹھہرایا تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ماجد یا بزرگ کہلوا رہے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کسی کو کبھی موت سے نہیں چھڑایا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی موت سے نہیں چھڑا پائے۔ اور یہ سب ہے کہ جو بھی آیا انتقال کر گئے، مر گئے یا موت کی لوٹا دی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو موت سے نہیں چھڑایا۔ اور یہودی اسی شیش و پنج میں مبتلا تھے اور بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، مگر وہ شخص جو ماجد کا مصداق ہو یعنی جناب مسیح دعویٰ کر رہے تھے کہ میں اپنے ساتھی انسانوں کو موت سے چھڑا سکتا ہوں، چنانچہ کیا مطلب کہ میں خود بھی چھوڑ سکتا ہوں اور جس کو چھڑا سکتا ہوں موت سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے مردے کو آپ نے زندہ کیا، موت سے ان کو چھڑایا، اور ٹھیک اسی طرح کہ آپ نے کہا کہ ماجد انسانی روپ میں یعنی کہ موت کو میں چھڑا سکتا ہوں، میں موت کو انسان سے آزاد کرتا ہوں۔ لوگ مر گئے، ایک یائر کی بیٹی مر گئی، ایک بیوہ کا بیٹا مر گیا، خود ایک 4 دن گزر چکے تھے، ان کا حقیقی ایک دوست تھا جس کا نام لازر تھا، اسے قبر پہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ لازر باہر آ، وہ باہر آ گیا۔ اور خود جناب مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تیسرے دن آپ خود بھی جی اٹھے۔ یہ تاریخ کا پہلا انسان ہے جو خود جی اٹھا اپنی موت سے۔ تو عزیزو، وہ یہ کہنے کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ جسمانی موت تو مرے گا لیکن روحانی موت نہیں مر سکتا۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا کہ آپ اپنی بڑائی نہیں کروں، بلکہ میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے اور جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ یعنی یہودی ہر طرح سے شکست خوردہ ہو چکے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی ہر طرح شکست خوردہ ہو چکے تھے، لیکن اب بھی ان کا خیال تھا کہ حضرت مسیح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ وہاں سیاسی ایک گفتگو تھی۔ ہم جب سیاسی گفتگو بتائیں گے تو وہاں یہ تھا کہ وہ رومی حکومت تھی اور رومی کے بادشاہ جہاں کہیں بھی تھا اس کے حکم ماننے پڑتے تھے۔ تو یہ جو فقیہ فریسی تھی یہ ان کے دربار کے عالموں میں سے تھے۔ تو یہ کب چاہتے تھے کہ ہاں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ مسیح ایک نئی حکومت قائم کرے، ہمیں اس میں رکھے اور ہم سب رومیوں پر غلبہ حاصل کر، لیکن مسیح نے تو ایسا کوئی نہیں کیا۔ اب وہ اس بات پر فکر مند ہیں، اس بات پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بات یوں ہے کہ میری ماجد یعنی میری بڑائی، میری بزرگی میرا باپ کرتا ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ذات، وہ ہستی جس کو تم ہمارا خدا کہتے ہو اور جس سے محبت اور عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، وہی درست ہے۔ تمہارا کہنا درست ہے، لیکن وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہی ماجد، اور اس نے ہمیں سارا اختیار دیا ہے کہ ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسے نہیں جانا۔ یعنی یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اسے جانتے، ہم اس کی عبادت کو سب جانتے، لیکن جناب مسیح کہتے ہیں کہ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ اگر کہوں کہ نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا، مگر میں اسے جانتا ہوں، اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں ہماری جو گفتگو جاری ہے، بالکل اب ہم بہت مختصر سے وقت میں پہنچ گئے، گنجائش بہت مختصر رہ گئی کہ ہمیشہ یہ رہی کہ یہودی بھی کہتے رہے کیونکہ گھر کا پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا باپ ہوتا ہے۔ ایک عام سی مثال میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہماری محنت سوارت ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ میں اپنی مثال دوں، آپ بھی اپنی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں میرے بچے ہیں، یعنی جس گھر میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ کے اہل و عیال، آپ کے خاندان ہیں، اگر ہم توجہ نہ رکھیں، اس کو نہ دیکھیں، دیکھ بھال نہ کریں تو کیا ہوگا؟ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح باپ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں میری اولاد نہ ہو، بلکہ اولاد ہماری اور اوپر بلندی میں جائے۔ اور اب اس آیات میں جناب مسیح تمام یہود سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ یہوہ ہے، یعنی کہ خدا ہمارا باپ ہے، لیکن در حقیقت اسے جانتے نہیں ہو تم۔ یہوے کا استعمال ہوا ہے۔ ہم جب عہد کے عنوان پر جائیں گے، عہد کا جب ذکر کریں گے، وہاں ہم کچھ آپ کو اس کو بھی بیان کریں گے یہ کیا چیز ہے۔ یہ یعنی زبان سے اقرار تو کرتے ہو لیکن دیکھا نہیں ہے۔ کیا کوئی شخص نے خدا کو دیکھا ہے؟
اقرار تو سب کر رہے ہیں، لیکن جناب مسیح یہ چیز ہے، تم جس ہستی سے محو گفتگو ہوتے ہو، عبادت میں ہوتے ہو، کلام کرتے ہو، وہ ابا یعنی پروردگار عالم واقعی جانتے بھی ہو، جانتے تھے۔ اور یہی بات یہودی کو کھلتی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مسیح ان باتوں سے یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ جو برابری کرتے تھے، معاذ اللہ کہ ان کے نگاہ میں یہ انکار کر دیں۔ اور جناب مسیح یہی بتانا چاہتے تھے کہ پہلے فرما دیا اگر میں ایسا کروں تو میں جھوٹا ہوں گا، اور میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ سچا دعویٰ ہے، کیونکہ میں خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوں، اور جو اس کا حکم اس کو مانتا ہوں، اور اس پر ہمارا ہر چیز ہے، پر اعتماد ہے، اعتقاد احکام اور کلام پر عمل پیرا بھی تھے، کیونکہ آپ ہی کلمت اللہ ہیں، اور آپ جیسا کوئی بھی آپ سے سننے کے والوں کے ثوابدید پر چھوڑ، یعنی اب وہ بات کہ آپ سمجھ لیں اس چیز کو کہ رب العالمین ہی تھے۔ کہا کہ میرا دین دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کا بار بار جب وہ ذکر کر بحث میں لا رہے تھے کہ کیا تو ابراہیم سے بڑا ہے، اور بھی نبی آئے مر گئے ختم ہو گئے، تو پھر آپ نے یاد دلائے کہ دن دیکھنے کی امید میں تھے، اور انہوں نے دیکھا جناب مسیح کو، اور ایمان کے وسیلے سے انہوں نے کہا کہ میرا دین دیکھا اور خوش ہوئے، یعنی کہ یہودی یہ فرما رہے تھے کہ میں ہی تھا، کیا فرما تھے یہودیوں سے جناب مسیح کہ میں ہی تھا جس کو دیکھنے کی امید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے میں ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا ایمان حضرت مسیح کی آمد پر تھا۔ اور یہاں عزیزان محترم ایک سوال جو مجھ ناچیز کے ذہن میں آیا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، کہ کسی گوشے میں جنم لے رہا ہو کہ آیا حضرت ابراہیم اسلام نے حضرت مسیح کا دن کب دیکھا؟ شاید عید الاضحیٰ والے کے دن کا واقعہ ہو، چونکہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آپ غور کریں گے کہ حضرت ابراہیم نے بحکم تعالیٰ اپنے فرزند اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے بحکم خدا، لیکن سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے کوہ موریا پر گئے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود کی موت اور قیامت کا پورا منظر ان کو دکھایا گیا۔ یہ ہے عالم روحانیت، روحانی ماحول۔ یہ اس بات کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کا تعلق سلاسل سے ہوگا، یعنی سلسلے والے ہوں۔ بالخصوص آپ جب غور کریں گے چشتی سلسلے والے جو ہیں یہ بہت عمیق نگاہ رکھتے ہیں، قادری بھی رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں جتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں چشتی سلسلے میں، وہ کسی اور جگہ اتنی تیزی سے ترقی نہیں کرتے۔ وہ پہلے شریعت کی بہت ساری تعلیم سے گزارنے کے بعد ایک عمر آتا ہے، وہاں کے بعد پھر ان کو وہ معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چشتی سلسلے میں تعلیم بڑی تیزی چلتی ہے، تو وہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ حضرت داؤد کی نسل سے یعنی کہ دمبا آیا، اور اسحاق نے حضرت اسحاق ان کی نسل میں داؤد آیا، اور پھر داؤد کے بعد جناب مسیح موعود کی آمد ہوئی تھی۔ تو عین ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو بزرگ بنے تھے، نبی تھے، ایمان کے وسیلے سے انہیں دیکھا، اور حضرت ابراہیم جو مسیح نے دعویٰ کیا کہ پرانے عہد نامہ میں حضرت مسیح موعود کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں تکمیل، میں ہوں، میں ہی ماجد ہوں، میں ہی بزرگ ہوں۔ یہودی نے کہا کہ آپ کی عمر، تمہاری عمر 50 سال کی نہیں ہے، پھر تم نے کیسے دیکھا؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت مسیح جو ہے انہوں نے ابراہیم کو دیکھا، لیکن حضرت ابراہیم نے حضرت مسیح کو اس زمانے میں دیکھا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم جب غور کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا، عمیق نگاہ جب ڈالیں گے تو مسیح موعود نے الوہیت یعنی ذات الہی کی ایک جو صفات تھی اس کو اظہار کیا۔ عزیزان محترم، کلام کی حفاظت کا دعویٰ ہے کہ خدا کرتا ہے۔ جناب مسیح کے بارے میں کیا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا، اور پھر کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ایسا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ قرآن شریف میں انہیں کلمت اللہ کہا گیا ہے، یعنی حضرت مسیح کو، اور حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ اس کی 7ویں رکوع کی ہم 9 اور 10 دو آیت پیش کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے، اور قدیم الایام بیٹھ گیا، اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اسے سر کے بال خالص اون کے مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کے مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کے مانند تھے، اس کے حضور ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے، عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی ہوئی تھی۔ عزیز غور کریں،
اب ہم آپ کی خدمت میں اس جانب چلتے ہیں. آپ نے آیت تو سماعت فرمائی کہ جب مسیح دوبارہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوں گے، دوبارہ آئیں گے. یہ تو ایمان ہے، ایقان ہے سب کا، بالکل. تو جب آئیں گے تو عدالت لگائیں گے. اب آپ کے بارے میں تقریباً 600 سال قبل یہ دانیہ علیہ السلام ہے، تقریباً. تو اب آپ سوچیں کہ 600 سال قبل وہ ساری پیشن گوئیاں بتا دی گئیں کہ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، عدالت لگیں گے، سب ان کے حضور کھڑے ہوں گے. تو اب عدالت کون کرے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. اس عدالت میں ہم ایماندار کی حیثیت سے ہوں گے یا ایماندار نہیں ہوں گے، دو ہی بات ہوگی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آئیں گے کہ حضرت مسیح موعود ہی ہیں اور وہی آئیں گے، وہی عدالت کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ دو حصے کر دے جائیں گے، جیسا بھیڑ اور بکریوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں یہاں مدعا یہ ہے کہ بزرگی کس کی ہوگی، کیسے مانند ہوگا؟ سفید لباس، برف کے مانند اس کے لباس ہوگے. یعنی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے جس کے بال بالکل سفید ہو جائیں، ریش سفید ہو جائے، ان کو بزرگ مانا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ہر معاشرے میں ہے. تو اب یہ مثال دی جا رہی ہے کہ وہ کیسے بزرگ ہوں گے. اور جناب مسیح اس وقت زندہ ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں، اور اپنے کلام پہ خود حفاظت بھی فرما رہے ہیں. اور کون کیا کر رہا ہے یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. تو رب العالمین نے ان کو یہ اتھارٹی پوری اختیار دی، پورا اختیار ہے. گویا کہ اگر کہا جائے تصوف کی نگاہ سے کہ آپ ہی ہیں، ایک ہی صورتیہ کہ دو ہے مرتیہ. آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیونکہ جب آپ آئیں گے، عدالت کریں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو اب وہاں عدالت کس کی ہوتی ہے؟ جو ایمان لائے گا، جو ان کے لیے وہ جنت ہے، اور جنت پاکیزہ جگہ ہے. ناپاک لوگ وہاں نہیں جا سکتے، ناپاک روحیں داخل نہیں ہو سکتے. تو اب آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں. آپ خود اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم کیسے وہاں ان کی رسائی حاصل، ان کی معرفت حاصل کریں. اور جب معرفت مل جائے گی تو یقیناً آپ نجات یافتہ بھی بن جائیں گے. خداوند سے دعا ہے کہ آج کے کلام کی برکت سے آپ اور ہم سبوں کو خداوند خوب برکت عطا فرمائے، ہمیں روح میں معمولی عطا فرمائے، روح القدس کو بھیجے کہ ہمیں چھوئے، ہمارے اندر کمزوریوں کو، ناطاقتیوں کو خداوند دور کرے. جو بیمار ہے آپ سب کو شفا دے. آئندہ نشست میں ایک اور عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت اجازت. خدا حافظ.